تو میں نے اس کو یہ کہا کہ سکندر بیٹا ایسے جاتے ہیں، بتایا بھی نہیں ماما کو تم چلے گئے۔ میں رو رہی تھی، کوشش بھی کر رہی تھی کہ نہیں روں، لیکن ظاہر ہے تو اس کی مجھے ایسے لگا کہ جیسے اس کی آنکھ میں پانی آیا ہے، اور میں اندر خود ہی سوچ رہی تھی کہ پتہ نہیں میرے رونے سے اس کو ایسے ہو گیا، کیسے آ گیا اس کے اندر آنکھ کے پانی آیا ہے اس کے بالکل سائڈ پہ۔ پھر میں دوبارہ کھڑی ہوئی، دونوں بیٹے بھی ساتھ ہی تھے، تو انہوں نے بھی دیکھا کہ اس کی آنکھ سے پانی نکل رہا ہے۔ تو مجھے بس یہ نہیں پتا تھا کہ شہید کی آنکھ سے ایسے پانی نکل سکتا ہے، نہیں نکل سکتا، لیکن مجھے فیل ہوا کہ میرے رونے کی وجہ سے جیسے ہے کہ اندر سے اس کو بھی تکلیف ہوئی ہے۔ اس کے بعد میں نے پھر ایک دو شہداء کی والدہ تھیں، ان سے مجھے ان کی انٹرویوز پڑھے تو ان سے پتہ چلا کہ شہید روتے ہیں، ان کی آنکھوں سے بعد آنسو نکلتے ہیں، جو سکندر کی آنکھ سے بھی نکلا میری آواز سن کے۔ میرے دونوں بیٹوں نے، ہم لوگوں کو بالکل نہیں پتا تھا، جب ہم نے رات کو بات کی، چھوٹے بیٹے نے کہا ماما جب آپ بلا رہی تھی مجھے ایسے لگا جیسے سکندر رو رہا ہے۔ میں نے کہا بیٹا ایسے نہیں ہو سکتا، ایسے کیسے ہو سکتا ہے، لیکن مجھے لگا بھی مجھے بھی تھا۔ لیکن بعد میں ہمیں دیکھا ہے کہ 2-3 شہداء کی جو مدر تھیں ان کے انٹرویو سنے تو ایسے ہوتا ہے شہید کے ساتھ، تو یہ دیکھا۔ لیکن لوگوں نے، پورے ہمارے گاؤں نے، پورے آرے والا سے بہت لوگ آئے اور سب نے مجھے مبارکبادی دی، اور میرا سر فخر سے بلندی ہوا کہ میں بھی، ہم لوگ تو اس قابل ہی نہیں تھے، اپنے آپ کو میں کبھی نہیں سمجھتی تھی کہ میں اس قابل ہوں کہ اللہ تعالیٰ مجھے اتنا بڑا رتبہ دے گا، لیکن اللہ پاک کا شکر ہے کہ وہ چلا گیا ہے، لیکن انشاءاللہ ہم لوگوں کے لیے وہ آگے کامیابیوں کا ذریعہ بنے گا سب کے لیے۔ بس یہ امید ہے مسلمان ہونے کے ناطے کہ ظاہر ہے وہ زندہ ہے اور وہ ہماری بات سنتا ہے، اس کی شہادت اللہ تعالیٰ قبول کرائے اور ہم لوگوں کو بھی ایسا بنا دے کہ وہ ہماری وجہ سے کہیں وہاں پہ شرمندہ نہ ہو، بس یہی ہماری کوشش ہے۔ جی ناظرین، شہید کی والدہ کی آپ سن رہے تھے کہ جب اپنے بیٹے کی وہ زیارت آخری دفعہ کر رہی تھی تو شہید کی آنکھوں میں آنسو تھے، تو میرا اللہ قرآن پاک میں کہتا ہے کہ گمان بھی نہ کرو کہ یہ مردہ ہیں، یہ زندہ ہیں، میری اعلیٰ جنتوں میں یہ طیب اور طاہر رزق کھاتے ہیں، اور میری جنتوں میں یہ اڑتے ہیں، چہچہاتے ہیں، خوش ہیں، اللہ کے عرش کے سائے میں یہ ہوتے ہیں۔ تو یہ بالکل شہید زندہ ہیں، ہم ان کو مانتے ہیں، اس لیے ہم شہید کی میت پر ہوتے نہیں، اس کا غم جو ہے وہ ضرور ہوتا ہے، یہ بشری تقاضا ہے، لیکن ہم ان کو اس طرح مردہ تصور کر کے افسوس لوگوں سے وصول نہیں کرتے، کیونکہ شہید کا افسوس نہیں، زندہ ہے۔ تو دوسرا، کچھ اللہ نے شہید کے لیے دنیا میں انعامات رکھے ہیں جو میں اکثر ذکر کرتا رہتا ہوں۔ کچھ نام جو ہے وہ آخرت میں ہیں کہ اللہ ان کو جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا فرمائے گا، بغیر حساب کتاب کے جنت میں جائیں گے، اور جہاں بڑے بڑے بزرگ اولیاء انبیاء کے بعد صدیقین، صالحین، تبع تابعین سب لائن میں کھڑے ہوں گے روز محشر حساب کتاب کے لیے، تو اللہ تعالیٰ اپنے ان وی آئی پی لوگوں کو کہے گا کہ جلدی سے جنت میں چلے جاؤ، ایسے جسموں سے خون بہہ رہا ہوگا۔ اللہ تب ہمیں اپنے شہیدوں کی وہ جو فضیلت ہے، ان کے درجات ہیں، ابھی جو شہید کی والدہ محترمہ بھی بتا رہی تھی کہ وہ ہمارے لیے اثاثہ بن گیا ہے آخرت کے لیے۔ تو ناظرین، سمجھدار وہی لوگ ہوتے ہیں جو اثاثہ آگے کے لیے جمع کرتے ہیں، تو جو اگلی زندگی پر کو ترجیح دیتے ہیں دنیاوی زندگی سے، وہ اللہ کی رضا پر پھر مطمئن ہونے والے بن جاتے ہیں۔ 70 رشتہ داروں کی شفاعت کا حق اللہ دے گا۔ یہ 70 وہ ہوں گے جن کے بارے میں اللہ نے کہا ہے کہ یہ جہنمی ہیں۔ کچھ تو اہل ایمان ہوں گے کہ جو خود اپنے مال سے انشاءاللہ جنت میں جائیں گے۔ تو شہید کو اللہ نے 70 رشتہ داروں کی شفاعت کا حق دیا ہے۔ یہ انبیاء کے بعد اللہ نے شہید کو یہ درجہ دیا ہے، تو کتنی بڑی فضیلت ہے ناظرین کہ بغیر حساب کتاب کے جنت میں، اور 70 رشتہ داروں کی شفاعت کر سکے گا۔ تو میں شہید کی والدہ سے پوچھتے ہیں اینڈ میں کچھ پیغام کہ جو اور بھی شہید کی والدوں کے لیے پیغام، کیونکہ آپ نے اپنے بیٹے کی قربانی دی ہے، جس وطن کے لیے انہوں نے قربانی دی ہے اس وطن کے لیے آپ کیا پیغام دینا چاہتی ہیں؟ یہی پیغام ہے کہ ظاہر پاکستان ہے تو ہم لوگ ہیں، تو ہمیں بس اپنے ملک کے لیے، اس کی خدمت کے لیے جو کچھ بھی قربان کر سکتے ہیں ہمیں آگے ہونا چاہیے، بس یہی پیغام ہے میرا۔ جی ناظرین، شہید کی عظیم والدہ کی آپ نے گفتگو ملاحظہ فرمائی، تو ہمارے ساتھ شہید کے بھائی بھی موجود ہیں جو ان سے بڑے ہیں، ان کی بڑی یادیں ہیں اپنے بھائی کے ساتھ، تو آپ کی ان کے بھائی سے بھی ملاقات کراتے ہیں جو ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ جی ناظرین، ہمارے ساتھ سکندر شہید، کیپٹن سکندر شہید کے بھائی بھی ہمارے ساتھ موجود ہیں، تو انہوں نے بھی، یہ بڑے بھائی ہیں ان کے، انہوں نے کیپٹن سکندر کو اپنے بچوں کی طرح پالا پوسا بڑا کیا، ان کے ساتھ جوان ہوئے،
تو ان کی بہت ساری یادیں ہیں ان کے ساتھ. ان سے پوچھتے ہیں کہ آپ نے ہمارے ہیرو کیپٹن سکندر کو بچپن میں کس طرح کا پایا اور کیسے آپ کے ساتھ وہ پل کے جوان ہوئے, اور ہمارے ساتھ کچھ یادیں شیئر کیجیے ہمارے ہیرو کی. سکندر جو تھا وہ میرے سے چھوٹا تھا بھائی, 6 سال چھوٹا تھا مجھ سے. تو ہم لوگ مطلب میرے ساتھ تو وہ ایک بڑا جو ہے نا وہ ایک رسپیکٹڈ سا اس کا تھا. میرے چھوٹے بھائی کے ساتھ وہ زیادہ فرینک تھا, لیکن یہ ہے کہ ہماری پھر بھی ایک دوستی والا ایک رشتہ اس طرح تھا کہ کوئی بھی مطلب آپس میں کوئی ایشو ہوتا تھا, کوئی بات تھی, ہم لوگ ڈسکس کرتے تھے ایک دوسرے سے. میرے فادر کی جو طبیعت تھی وہ تھوڑی سی مطلب وہ سخت مزاج تھے نا, تو اس کی عادت تھی کہ اگر کوئی بھی ایشو آ جاتا تھا, کوئی مسئلہ آ جاتا تھا, تو وہ کہ بھائی سے ڈسکس کر لیں گے تو پھر وہ کوئی نا اس کا کوئی حل بتا دے گا تو ہم لوگ اس میں سے نکل جائیں گے. یا اگر انہوں نے مطلب میرے فادر سے بھی کوئی بات کرنی ہے تو وہ مطلب بھائی کو پوچھیں گے کیسے کریں گے, تو کیسے مطلب کہ نا ہم لوگ اس میں سے اس طرح کی باتیں تھیں. باقی یہ کہ اب وہ جیسے ہی اب مطلب آرمی میں چلا گیا تھا, میچور ہو گیا تھا, تو اب کئی دفعہ ایسے ہوتا تھا کہ میں پریشان ہوں کچھ معاملات میں یا کیسے, تو میں اس سے بات کرتا تھا تو وہ ایک تسلی ہو جاتی تھی. وہ پریشان ہوتا تھا مطلب اپنے مارکس سے ریلیونٹ, پوزیشن سے ریلیونٹ, تو وہ مجھ سے بات کرتا تھا تو وہ اس کے بعد کمفرٹیبل ہو جاتا تھا. کیونکہ میرے فادر 2018 سے وہ جو ہے فالج پیشنٹ ہیں, تو ان کے ساتھ ہماری نا اس حساب سے انٹریکشن نہیں ہے, تو اس لیے مطلب ہماری آپس میں بہت اچھی انڈرسٹینڈنگ تھی الحمدللہ رب العالمین. تو ایون میری لاسٹ بھی بات جو ہوئی ہے اس کی 27 کو ہوئی میرے ساتھ اس کی بات. 27 کو منڈے تھا, رات کو میں نے 9 بجے کے قریب اس کو کال کی, تو اس کی 2-3 دن پہلے اس کی جو نا آؤٹ اسٹینڈنگ رپورٹ آئی تھی, اس کی پرفارمنس تھی جو اس کے کرنل نے, بریگیڈیئر صاحب نے اور میجر جنرل نے اس کو آؤٹ اسٹینڈنگ دی. تو اس وقت میری اس سے تھوڑی سی بات ہوئی تھی, تو میں نے پھر تفصیل میں بات کرنے کے لیے منڈے کو رات کو اس کو کال کی. تو بہت زیادہ خوش تھا, کہتا یار یہ رپورٹ بہت زبردست ہے, اس کی بیس پہ مطلب میرے لیے آگے بہت سارے ترقی کے راستے اللہ پاک کھول دے گا. اور مجھے بھی ساتھ ساتھ موٹیویٹ کر رہا تھا کہ کوئی مسئلہ نہیں, ہم لوگ سارے اس معاملے سے ان چیزوں سے نکل جائیں گے. تو جو ہے بس یہ تم لوگوں کی دعائیں ہیں سب کی. ہم لوگ ایون 2-3 دن سے لاسٹ جو تھا وہ ہم لوگوں کو اسی بات پہ تھا کہ آپ ہر چیز چھوڑ دیں, صرف دعا کرتے رہیں کہ اللہ پاک مجھے اس میں آؤٹ اسٹینڈنگ دے دے. وہ پھر بعد میں اس کے بریگیڈیئر صاحب ہیں جن کے ساتھ یہ ایجوڈنٹ تھا آج کل, بریگیڈیئر نیک نام صاحب, تو ان سے بھی میری بات ہوئی, تو وہ کہتے کہ مطلب کیپٹن لیول پہ اس طرح کی آؤٹ اسٹینڈنگ رپورٹس نہیں ملتی, لیکن اس کی پرفارمنس اچھی تھی, اس لیول پہ پرفارمنس تھی, تو ہم نے جو ہے نا اس کو جنرل صاحب نے بھی آؤٹ اسٹینڈنگ دی. تو یہ بات اس کے ساتھ ہوئی ہے میری, اور بس اس کے بعد پھر یہ لاسٹ میری اس سے بات ہوئی ہے. تو بس اس کے بعد ٹیوزڈے کو جو ہے, ٹیوزڈے کی نائٹ اور ویڈنسڈے مارننگ جب اس کی شہادت ہوئی ہے تقریباً. تو آپ نے کس طرح فیس کیا اس خبر کو؟ پہلے سب سے پہلے آپ نے ریسیو کیا اس کال کو؟ میں نے جی کال نہیں ان کی آئی, کال آئی تھی, انہوں نے ایک دفعہ کی کال, لیکن میں اس وقت سویا ہوا تھا, مجھے نہیں پتہ چلا. لیٹ نائٹ ہوئی؟ ہاں جی, 3 بجے 3:30 بجے کے قریب. تو اس کے ہیں ہمارے یہاں پہ ایک نیبر میں ہیں, وہ لیفٹیننٹ ہیں, تو اس کے جو تھے انہوں نے, وہ لیفٹیننٹ صاحب, اس نے اپنے فادر کو کال کی. اس کے فادر تھے اور سکندر کے 1-2 دوست تھے یہاں ہمارے غالب والا سٹی سے. یہ لوگ آئے ہیں, یہ 3-4 لوگ تھے, اور جو ہے وہ میرے جو سکندر کے دوست ہیں اس کی مدر بھی تھیں. تو یہ لوگ باہر کھڑے تھے, تو میرے چھوٹے بھائی کا نمبر انہوں نے, پہلے مجھے کال کرتے رہے, مجھے مطلب نہیں میں ریسیو کی, تو پھر تیمور کو انہوں نے کال کی, چھوٹے کو, تو اس نے آ کے مجھے اٹھایا کہ اس طرح نا وہ کال آ رہی ہے باہر سے, تو پتہ نہیں وہ کیا بات ہے. تو ہم لوگ پریشان ہو گئے, لیکن میں حقیقت بتا رہا ہوں کہ میرے ذہن میں بھی نہیں تھا کہ کچھ سکندر کی کوئی بات ہے یا کوئی